لاہور رنگ و نور سے مزین ایک شاہکار شہر، جہاں لوگ زندگی گزارتے نہیں جیتے ہیں۔ جہاں کا ہر رنگ تہذیب و ثقافت میں گندھا نظر آتا ہے۔ جہاں کا ہر انداز اس کے باسیوں کی زندہ دلی کا پتہ دیتا ہے۔ اور ایسا ہی مخصوص انداز ہے لاہور کے کھابے۔ مرغن غذاؤں کے شوقین لاہوریوں کا کوئی جواب نہیں۔ جا بجا موجود ریستوران لاہوریوں کی خوابوں سے محبت کے عکاس ہیں۔ یہ شہر بے مثل خوابوں کا مرکز اور اس کے مکین خوابوں کے ایسے دل دادا کی نظیر نہیں ملتی۔ کھانوں سے فقید المثال محبت ایک طرف تو شہری ثقافت کی رنگینیوں اور رونقوں کو جلا بخشتی ہے، مگر تصویر کا دوسرا رخ انتہائی بے رنگ، فکر انگیز اور سنجیدہ ہے۔ اچھا کھانے کا یہ شوق شدت سے غذا کے ضیاع کا باعث بن رہا ہے۔ رزق کا یوں ضائع ہو جانا کفران نعمت بھی ہے اور وسائل کی بے حرمتی بھی۔ توہین رزق کے اس ناقابل معافی جرم میں کیا حکمران کیا عوام، سبھی کے ہاتھ میلے ہیں۔ ہماری نجی محافل سے لے کر سیاسی اور سرکاری تقاریب تک توہین رزق کا ایک سنگین سلسلہ ہے۔ عشائیوں اور ظہرانوں کے نام پر غذا کا ضیاع ایک تلخ کہانی ہے۔ تو آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے، وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ جی فوڈ ویسٹیج کس طرح سے ہو رہی ہے۔ زیادہ تر تو لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جن کی جتنی ضرورت ہے آپ اتنی پلیٹ میں ڈالتے ہیں، مے بی سم ٹائمز وہ کچھ تھوڑا سا ان کا بچ جائے گا۔ لیکن پاکستان میں جو فوڈ ویسٹیج ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم بہت زیادہ لارجسٹ پروڈیوسر ہیں، لیکن سٹل ہمارے پاس فوڈ شارٹیج ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریزرو نہیں کر پاتے ہیں۔ جو ہمارے پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 40% اور ابو جا چکے ہیں۔ سیاسی تقریب میں کھانا کھل جانے کا اعلان ایک حشر بپا کر دیتا ہے۔ تہذیب سے ماورا، اخلاقیات سے عاری اور بے توکلی کا اظہار کرتے وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ انسانیت شرما سی جاتی ہے۔ ہماری نجی محافل بھی اسی تاریک سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ شادی بیاہ پر کھانے کے مناظر عجیب سما پیش کرتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے مدتوں کی بھوک ہے اور پل بھر میں مٹانی ہے۔ شکم سیری تو ہوتی ہے مگر چشم سیری حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مناظر ایک طرف کھانے کے ضیاع تو دوسری طرف ہماری اخلاقی پسماندگی اور ذہنی بھوک کی عکاسی کرتے ہیں۔
کھانے کی بے حرمتی ساری، یعنی ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ سب ہی کرتے ہیں. اسپیسیفک کلاس ایک ہوتی ہے یا اسپیسیفک لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور اس کے ایک جو بڑی ریزن، یعنی جو ہماری سائیکالوجی کی تھیریز بھی کہتی ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ جس کی بچپن کی نیڈ پوری نہیں ہوئی ہوتی، اس کی اورل نیڈ پوری نہیں ہوئی ہوتی، وہی ایسے کام کرتا ہے کہ وہ زیادہ چیزیں ڈالتا ہے. اس کی بھوک اتنی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں سارا کچھ ہی ڈال لوں اور سارا کچھ کھا لوں، جو کہ شاید اس کے اتنی پیٹ اس کی اجازت نہیں بھی دے رہا ہوتا، لیکن تب بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کھاؤں. جیسے ایک اسٹیٹس سمبل بھی ایسا ایک بنا ہوا ہے نا کہ پلیٹ میں چھوڑنا، گلاس میں بچانا. وہ اگر آپ جیسے اب کسی بڑی پارٹی میں گئے ہوئے اور وہاں بیٹھے اور آپ پورا گلاس اچھی طرح سے پی کے خالی کرتے ہو، یا پلیٹ آپ کی چاٹ کے صاف ہوئی ہوتی ہے، یعنی آپ ایک ایک دانہ بھی اس میں سے ختم کرتے ہو، جو کہ ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم پہ ہے، تو باقی آپ کی سراؤنڈنگ جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ یہی دیکھ کے کہتی ہے کہ شاید یہ اتنا بھوکا ہے کہ اس نے ایک ایک دانہ اس میں سے ختم کر. ریستوران کا رخ کیا جائے تو بے حسی کے عجب سلسلے ہیں. کھانے کی میز پر بیٹھا صاحب پہلے خود کو مطلق العنان سمجھتے ہوئے ضرورت سے زیادہ منگواتا ہے اور پھر اسی کو اپنی ملکیت سمجھ کر ضائع بھی کرتا ہے. ندامت کی بجائے اسی ضیاء کو وہ اسٹیٹس سمبل جیسے جہالت بھرے تصور سے نتھی کرتا نظر آتا ہے. ایک طرف شوبازی کی کھوکھلی دنیا کا عالم یہ ہے تو دوسری طرف حقیقت حال بڑی تلخ اور شور ہے. عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل کی، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے تو کتے بھی راج کرتے ہیں. کسی کا رزق کچرا بن جاتا ہے تو کسی کا کچرا بھی رزق. ہم رکھ رکھاؤ، نمائش اور سٹیٹس کی کھوکھلی دنیا میں گم اس قدر کفران نعمت اور ضیاء رزق میں مگن ہیں کہ ہم افلاس سے افسردہ اور بھوک سے مرجھائے ہوئے چہرے کی جھریاں دیکھ ہی نہیں پاتے. اپنی نمائشی دنیا سے نکل کر کبھی اس چشم نم میں جھانکا ہی نہیں، جو کبھی بھوک کی شدت سے بھیگ جاتی ہے تو کبھی زمانے کی بے حسی پہ پتھرا جاتی ہے. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک اخلاق کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتی. بعض اوقات تو بھوکے کو اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ایک روٹی کے لیے اپنی خودداری تک قربان کر دیتا ہے. خودی کو بیچ کے روٹی خرید لایا ہوں، وہ پوچھتا ہی نہیں تھا میری رضا کیا ہے. آخر ہم کیوں اس اخلاقی زوال کا شکار ہیں اور تنزلی کی اس منزل پر ہیں جہاں ہمیں صرف ہم نظر آتے ہیں، اس ہم کی دنیا میں گم وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے نظر آتے ہیں. ایک ذمہ دار شہری ہونے کے علاوہ امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے سے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدائے لم یزل کی پیدا کردہ نعمات بالخصوص رزق کی قدر کریں، کیونکہ دین مبین ہمیں جہاں دوسرے وسائل کے بے دریغ استعمال سے روکتا ہے وہیں رزق کے ضیاء سے بھی منع کرتا ہے. کھانا یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں بلکہ کئی مواقع پر اس رزق کی بے حرمتی اور اس کی جو ہے نا بے ادبی سے منع فرمایا، اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہمارے ہاں رزق کی ضیاع اور اس کی بے حرمتی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم رزق کی بے برکتی دیکھ رہے ہیں. ایک ماحول اور معاشرے میں ایک عمومی رزق کی بے برکتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. رزق کی ایک تنگی ہے اور بے برکتی ہے جس کو ہم مسلسل محسوس کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر موقع اور ہر مرحلے پر رزق کا ضیاع جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. حدر الغذائی کا یہ سرطان
خطرناک حد تک ہمارے معاشرے میں نفوذ کر چکا ہے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنا نہ صرف حکومتی بلکہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ہی تو ہیں جنہیں ابتدا کرنی ہے، تاکہ ہمارا بچایا ہوا لقمہ کسی کے چہرے پر مسکان سجا سکے۔